بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج انشاءاللہ 3 اہم چیزوں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے موضوع علم اصول کے بارے میں، اور دوسری جو چیز ہے وہ علم اصول پڑھنے کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے، اور تیسری جو چیز ہے مباحث علم اصول کے بارے میں انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے موضوع علم اصول کے بارے میں علماء میں مختلف آراء موجود ہیں۔ کیا ہر علم کے لیے کوئی خاص موضوع کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے کوئی خاص نام ہو، یا علوم کے لیے کوئی خاص موضوع کا ہونا ضروری نہیں ہے جس کو ہم کوئی نام تجویز کریں، بلکہ ہر وہ شے جو غرض میں شامل ہو اس کو ہم موضوع قرار دے سکتے ہیں۔ یہاں پر امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا یہ نظریہ ہے کہ ہر علم کے لیے کوئی خاص موضوع کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح سے صاحب کفایہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نظریہ ہے، شیخ مظفر کا بھی یہی نظریہ ہے، آیت اللہ العظمہ سید ابو القاسم الخوئی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی نظریہ ہے۔ بلکہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ علماء متاخرین ان میں سے اکثریت کا یہی نظریہ ہے کہ کسی بھی علم میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی خاص قسم کا کوئی موضوع ہو اور اس علم میں اسی موضوع کے بارے میں ہی گفتگو کی جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد جو دوسری جو بات ہے جو زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ سمجھنا ضروری ہے۔ علماء نے فرمایا کہ ہر وہ شے جو غرض میں دخیل ہو اس کو ہم موضوع کہہ سکتے ہیں۔ ہم علم اصول میں ہمارا جو بنیادی جو مقصد ہے، مین جو ہمارا پرپس ہے، وہ استنباط حکم شرعی ہے۔ جب احکام شرعیہ کو استنباط کرنا ہی ہمارا مقصد ہے تو ہر وہ چیز، ہر وہ دلیل جس کے ذریعے ہم حکم شرعی کو استنباط کر سکتے ہیں وہ سب کے سب علم اصول میں شامل ہیں، اور ان سب کو ہم موضوع علم اصول قرار دے سکتے ہیں۔ بس بعض علماء نے جو یہ نظریہ قائم کیا تھا کہ علم اصول کا جو موضوع ہے وہ 4 چیزوں پر مشتمل ہے، قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے، عقل ہے، یا بعض دیگر علماء نے اس پر اضافہ کرتے ہوئے فرمایا کہ استصحاب بھی ان 4 کے ساتھ جو ہے علم اصول میں ہم شامل کریں گے، یعنی علم اصول کے موضوع میں ہم استصحاب کو بھی شامل کرتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، قیاس اور استحسان اور باقی جو ہے مراسل مرسلہ وغیرہ کو بھی ہم علم اصول کے موضوع میں شامل کرتے ہیں۔ بس یہی 4-5 چیزیں ہیں جو علم اصول میں شامل ہیں۔ اب یہاں پر صاحب کتاب فرماتے ہیں، شیخ مظفر رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہمیں اس نظریے کو اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بعض علماء نے یہاں پر ایک نئی چیز کا اضافہ کیا ہے، وہ فرماتے نہیں، ہر علم کے لیے ایک موضوع ہونا چاہیے، اور اس علم میں اس موضوع کے جو عوارض ذاتیہ ہے ان کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے، جیسا کہ تمام منطقین کا یہی نظریہ ہے۔ تو صاحب کتاب شیخ مظفر فرماتے ہیں کہ یہ جو نظریہ ہے کہ علم کے لیے ایک موضوع ہو، کوئی خاص نام کا موضوع ہو، اور اس موضوع میں عوارض ذاتیہ کے بارے میں ہی گفتگو کی جائے، یہ بھی کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک تعبیر آئی ہے کہ اصطلاح علمی ہے، وہ ہے کہ عوارض ذاتیہ۔ عوارض ذاتیہ کسے کہا جاتا ہے؟ تو عوارض ذاتیہ میں پہلی یہ جو چیز ہے، عوارض جمع عارضہ ہے۔ جس طرح سے فواتم جمع فاطمہ ہے، اسی طرح سے عوارض جمع ہے، اور یہاں پر عرض کا مطلب یہاں پر حمل ہے، یعنی ہر وہ چیز جو حمل ہوتی ہو کسی دوسری چیز پر۔ بس یہاں پر جو عوارض ذاتیہ وہ عوارض ذاتیہ عوارض غریبہ کے مقابل میں ہے۔ عوارض جو ہے جب بھی کسی چیز پر کوئی دوسری شے جب حمل ہوتی ہے تو یہاں پر بنیادی طور پر اس کی 2 قسمیں ہوتی ہے، یا بغیر کسی واسطے کے ذات موضوع کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ وہ چیز اس پہ حمل ہو، یا نہیں ہے بلکہ اس شے کا اس موضوع پر حمل ہونے کے لیے ہمیں شیء خارج کی طرف جانا ضروری ہے، یعنی کوئی شیء خارجی واسطہ بنتی ہے، اس واسطے کی وجہ سے کوئی دوسری شے اس موضوع پر حمل ہوتی ہے۔ پس جو شیء خارجی ذات موضوع پر حمل ہوتی ہے وہاں پر بھی بنیادی طور پر 2 قسمیں بنتی ہے، یا جو چیز واسطہ بن رہی ہے وہ واسطہ داخلیہ ہے یا واسطہ خارجیہ ہے۔
بہرحال یہ ساری باتیں آپ کفایت الاصول میں پڑھیں گے۔ یہاں پر جو عوارض ذاتی جو کہا ہے، عوارض ذاتی میں ہر وہ شے جو کسی ذات پر حمل ہوتی ہو اور یہ حمل ہونا ذات کا تقاضا ہو، کسی اور چیز کے واسطہ بننے کی وجہ سے نہ ہو، ذات کا یہی تقاضا ہے کہ وہ شے اس پر حمل ہو۔ اب آپ کی خدمت میں ایک مثال ہم پیش کرتے ہیں، جیسے کہ مثلا علم طب کا موضوع کیا ہے؟ بدن ہے۔ علم طب کا موضوع بدن ہے، تو وہ عوارض ذاتیہ سے مراد وہ چیزیں جو بدن کو لاحق ہو سکتی ہیں، مثلا بیماریاں ہیں، اسی طرح بہت ساری چیزیں۔ اسی طرح سے علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، تو یہاں پر بھی مبنی ہونا، معرب ہونا، یہ کیا ہے؟ ان دونوں کو بھی عوارض ذاتیہ میں شامل کیا ہے۔ یعنی عوارض ذاتیہ میں 3 چیزیں شامل ہیں، یا بغیر کسی واسطے کے حمل ہو جائیں 1، یا حمل ہو جائیں اس کے جز ہونے کی وجہ سے 2، یا حمل اگر کوئی چیز ہو رہی ہے کسی امر خارج کی وجہ سے، لیکن وہ جو امر خارج ہے اس معروض کے ساتھ جو نسبت ہے، اس امر خارج کے اس معروض کے ساتھ جو نسبت ہے وہ نسبت تساوی کی نسبت ہو۔ مثال کے طور پر الانسان متعجبون، جب ہم کہتے ہیں کہ انسان متعجب ہے تو یہ جو تعجب جو انسان پر ہم حمل کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ڈائریکٹلی حمل ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ہم کہہ دیں الانسان ضاحک، تو یہاں پر انسان پر جو ہم ضاحک کو حمل کر رہے ہیں تو یہ جو حمل ہے اس حمل کے پیچھے جو بنیادی علت ہے وہ علت کیا ہے؟ اس انسان کا متعجب ہونا ہے۔ بس اس کے مقابل میں عوارض ذاتیہ کے مقابل میں آتا ہے عوارض غریبہ کہا جاتا ہے۔ عوارض غریبہ کہنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو عارض ہے، جو جس معروض پر وہ عارض جو حمل ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ بالکل اس سے متباین ایک شے ہے، ذات موضوع سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی تعلق بن رہا ہے تو اس واسطے کی وجہ سے کہ ان دونوں کے درمیان میں موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں عبارت کی طرف۔ موضوع علم الاصول ان هذا العلم غیر متکفل للبحث عن موضوع خاص، یہ جو علم اصول ہے اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ خاص موضوع کے بارے میں ہی گفتگو کرے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بل یبحث عن موضوعات شتى، بلکہ یہ علم گفتگو کرتا ہے، بحث کرتا ہے متعدد موضوعات کے بارے میں، یعنی ڈیفرنٹ ٹاپکس کے بارے میں اس میں گفتگو کی جاتی ہے، لیکن وہ ڈیفرنٹ جو ٹاپکس ہیں ان کا آپس میں بھی ایک حد تک انٹرلنک موجود ہے۔ تشترک کلھا، یہ سارے کے سارے موضوعات شریک ہوتے ہیں کس میں؟ فی غرضنا المہم منہ، اس علم سے جو ہمارا بنیادی جو مقصد ہوتا ہے، چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہر علم میں کوئی خاص مقصد موجود ہوتا ہے۔ یہاں سے اگلی جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ جیسا کہ علماء میں بھی یہ اختلاف نظر موجود ہے کہ تمایز علوم کی وجہ کیا ہے، یعنی ہر علم کا دوسرے علم سے مختلف ہونے کی جو علت ہے وہ علت کیا ہے۔ مثلا علم فقہ اور ہے، علم اصول اور ہے، فلسفہ اور ہے، تو یہاں پر کیا ہے؟ وہ بنیادی وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے یہ علوم دوسرے علوم سے مختلف ہو جاتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں ایک علم کا دوسرے علم سے مختلف ہونے کی جو علت ہے وہ اس علم کا موضوع چونکہ دوسرے علم کے موضوع سے مختلف ہے، اس وجہ سے جو ہے علوم مختلف ہو گئے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، موضوعات کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ محمولات کی وجہ سے ہے، ہر علم کا جو محمول ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے۔ اور تیسرا جو نظریہ ہے وہی نظریہ یہ ہے کہ علوم کے مختلف ہونے کی جو بنیادی جو علت ہے، تمایز علوم کی جو علت ہے وہ علت نہ موضوع ہے اور نہ ہی محمول ہے، بلکہ وہ غرض ہے کہ ہر علم کے لکھنے کے پیچھے، ہر علم کی تدوین اور تعریف کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، اس مقصد کو ذہن میں رکھ کر ہم علوم کو مختلف جو ہے کیٹیگریز میں اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ ہر وہ شے جس کے ذریعے استنباط ہم کر سکتے ہیں ان سب کو ہم علم اصول میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ موضوعات شتى تشترک کلھا فی غرضنا المہم منہ، ان مختلف موضوعات کے بارے میں یہاں پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی، لیکن وہ مختلف موضوعات ایسے نہیں ہے کہ جن میں سے ہر ایک جو ہے کسی دوسرے سے بالکل ہی ان کا کوئی ربط ہی نہ ہو، بالکل ہی ڈیفرنٹ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سارے موضوعات اصل جو ہدف اولی ہے، مین جو پرپس ہے، اس میں یہ سارے کے سارے شریک ہوتے ہیں۔ وہ غرض کیا ہے؟ فرماتے ہیں استنباط الحکم الشرعی، بس ہر وہ شے جس کے ذریعے حکم شرعی کا استنباط ہونا ممکن ہو وہ سب ہمارے مقصد میں شامل ہے۔ بس فلا وجہ لجعل موضوع هذا العلم خصوص الادلة الاربعة فقط، بس اس علم اصول کے موضوع کو فقط ادلہ اربعہ قرار دینا یہ مناسب نہیں ہے۔
ادلہ اربعہ کون کون سی ہے؟ وہی الکتاب والسنت والاجماع والعقل، یا او باضافت الاستصحاب، یا استصحاب کا ہم اس میں ایڈ کریں، او باضافت القیاس والاستحسان کما صنع المتقدمون، جیسا کہ متقدمین کی جو روش ہے وہ یہی تھی۔ اور دوسرا جو پوائنٹ ہے ولا حاجت الی الالتزام بان العلم لا بد له من موضوعین، اور اسی طرح سے اس بات کو تسلیم کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر علم کے لیے ایک موضوع ہونا چاہیے، یبحث عن عوارضه الذاتیہ فی ذلک العلم، اور اس علم میں اس موضوع کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے، یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ کما تسالمت علیہ کلمۃ المنطقیین، جیسا کہ علماء جو منطق ہے ان کا یہی نظریہ ہے، ان ھذا لا ملزم له ولا دلیل علیہ، ہمارے اوپر اس چیز کو واجب قرار دینے کی نہ کوئی وجہ ہے اور نہ اس نظریے پر کوئی دلیل موجود ہے۔ اب دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج کے درس میں کہ علم اصول پڑھنے کا فائدہ کیا ہے۔ ابھی دیکھیں انسان فاعل مختار ہے کہ وہ زندگی میں جو بھی کام انجام دیتا ہے وہ عمل اگر عمل اختیاری ہے تو اس عمل اختیاری کے لیے شریعت میں کوئی نہ کوئی حکم ضرور ہوتا ہے۔ یہاں پر اختیاریہ کی قید اس لیے لگائی ہے کہ جو اعمال اضطراریہ ہوتے ہیں، جن کاموں کو کرنے پر انسان مجبور ہوتا ہے یا انسان کو مجبور کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے جو شرعی جو حکم ہوتا ہے وہ حکم وہاں پر پینڈنگ میں چلا جاتا ہے کہ جب اختیار سلب ہو جائے تو وہ جو حکم ہوتا ہے وہ حکم بھی فعلی نہیں ہوتا۔ مثلا انسان مردار کھانے پر مجبور ہے، اگر مردار نہ کھائیں تو اس کی زندگی کے لیے خطرہ ہے، زندگی بچ نہیں سکتی ہے، تو شریعت یہاں پر یہ کہتی ہے کہ وہ مردار کھا سکتا ہے، اتنا کھا سکتا ہے کہ اس کی زندگی بچ جائے۔ تو یہ جو مردار ہے جس کو عام حالات میں حالت اختیاری میں کھانا حرام تھا، تو یہاں پر حرام ہوگا؟ حرام نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر مجبور ہے، اختیار اس کا نہیں ہے۔ اسی طرح سے کسی انسان کو اگر مجبور کیا جائے، مثلا رمضان المبارک ہے، کوئی انسان روزہ رکھا ہوا ہے کہ دوسرے جو افراد اس کو مجبور کرتے ہیں پانی پینے پر ورنہ اس کی زندگی کے لیے خطرہ ہے، تو کیا کرے گا؟ یہ جو پانی پیے گا اس کا جو حکم ہے کفارہ واجب ہو جاتا ہے پانی پینے کی وجہ سے حالت اختیاری میں، لیکن اس کو مجبور کیا گیا ہے، اس کی اپنی مرضی یہاں پر موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ جو حکم ہے وہ حکم اٹھ جاتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ تمام تر افعال اختیاریہ کے لیے شریعت میں حکم موجود ہے، اور ہمیں یہ بات بھی واضح ہے کہ ہر انسان، ہر شخص ہر حکم کو واضح انداز میں جانتا نہیں ہے، کہ ہر شخص کے لیے ہر چیز کلیئر ہو، اس میں بالکل ہی کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو، دلیل قائم کرنے کی اس کو کوئی ضرورت نہ ہو، سوچنے کی کوئی ضرورت نہ ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ بس ایک طرف ہر شے کے لیے کوئی حکم موجود ہے اور دوسری طرف ہر شخص ہر حکم کو واضح انداز میں بدیہی طور پر وہ جانتا بھی نہیں ہے۔ بس اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ احکام شرعیہ کو ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے۔ وہ علم جس کو پڑھنے کے بعد انسان میں حکم شرعی کو استنباط کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اس علم کو علم اصول کہا جاتا ہے۔ بس فائدہ کیا ہوا علم اصول پڑھنے کا؟ فائدہ یہ ہے کہ آپ میں وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ دلیلوں کو دیکھ کر حکم شرعی کو آپ استنباط کر سکتے ہیں۔ فائدته ان كل متشرع يعلم انه ما من فعل من افعال الانسان الاختیاریتی، ہر متشرع، ایک ہوتا ہے شارع، ایک ہوتا ہے متشرع یعنی شریعت کو فالو کرنے والا، ہر شریعت کا فالو کرنے والا یہ جانتا ہے کہ انہ ما من فعل من افعال الانسان الاختیاریتی، کہ حالت اختیاری میں جو بھی فعل انسان انجام دیتا ہے الا وله حکم فی الشریعۃ الاسلامیۃ المقدسۃ، الا یعنی مگر اس فعل کے لیے کیا ہے؟ شریعت میں کوئی نہ کوئی حکم ضرور موجود ہے۔ وہ حکم کیا ہو سکتا ہے؟ من وجوب، یا حکم واجب ہو سکتا ہے، او حرمت، یا وہ حکم حرام ہو سکتا ہے، او نحوہما من الاحکام الخمسۃ، یا مستحب ہے یا مکروہ ہے یا مباح ہے۔ ویعلم ایضا، اور یہ مکلف اس بات کو بھی جانتا ہے کہ ان تلک الاحکام لیست کلها معلومۃ لکل احد بالعلم الضروری، اور یہ وہ اس بات کو بھی جانتا ہے یہ جتنے بھی احکام ہے وہ سارے کے سارے ہر شخص کے لیے بدیہی طور پر واضح نہیں ہے، یعنی اس کو اس طرح سے کلیئر نہیں ہے کہ اس میں سوچنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، بل یحتاج اکثرها لاثباتها، بلکہ اکثر احکام کو ثابت کرنے کے لیے وہ محتاج ہے، کس کا محتاج ہے؟ الی اعمال النظر و اقامت الدلیل، کہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ای انہا من العلوم النظریہ، یعنی وہ علوم نظریہ میں سے ہے۔ آپ منطق میں پڑھ چکے، علوم کو ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، بعض علوم کو علوم ضروری
ضروریہ کہا جاتا ہے، ان وہ علوم جن میں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہ ہو، دقت کرنے کی ضرورت نہ ہو، ان علوم کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان علوم کو ضروری کہا جاتا ہے، ان علوم بدیہیہ۔ اور دوسرے جو علوم ہیں جہاں پر فکر کرنا ضروری ہے، غور کرنا ضروری ہے، دقت کرنا ضروری ہے، ان علوم کو علوم نظری کہا جاتا ہے۔ وعلم الأصول هو العلم الوحيد المدون للاستعانة به على الاستدلال على إثبات الأحكام الشرعية۔ علم اصول وہ تنہا علم ہے جس کو لکھا گیا ہے کس لیے؟ للاستعانة به، تاکہ اس سے مدد لی جائے، على الاستدلال على إثبات الأحكام الشرعية، احکام شرعیہ کو ثابت کرنے کے لیے جو استدلال کیا جاتا ہے، استدلال کرنے کے لیے علم اصول سے مدد لی جاتی ہے۔ ففائدته اذن، پس علم اصول کا جو فائدہ ہے وہ کیا ہے؟ الاستعانۃ علی الاستدلال للاحکام من الادلۃ، ادلت سے احکام پر استدلال قائم کرنے کے لیے علم اصول سے مدد لی جاتی ہے۔ اور وہ انسان جو علم اصول پڑھتا ہے، علم اصول پڑھنے کی وجہ سے اس میں وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ احکام کو ادلت سے ثابت کر سکتے ہیں۔ تیسری جو چیز ہے آج کے درس کا تیسرا جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے تقسیم ابحاثہ، علم اصول کے جو مباحث ہے اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے۔ تو علم اصول میں بنیادی طور پر 4 مباحث سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی جو بحث ہے وہ ہے مباحث الفاظ۔ مباحث الفاظ سے مراد یعنی مطلق الفاظ، الفاظ سے مراد یہاں پر صرف قرآن کریم نہیں ہے بلکہ مطلق الفاظ کے ہم مدالیل کے بارے میں گفتگو کریں گے، الفاظ کے ظواہر کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ یہ لفظ کس معنی پر دلالت کرتا ہے، کہ وہ لفظ کس معنی میں ظہور رکھتا ہے۔ مثلا صیغہ افعال فعل امر ہے تو وہ صیغہ افعال کس چیز میں ظہور رکھتا ہے، صیغہ نہی مثلا لا تأکل ہے مثلا تو یہ صیغہ نہی کس چیز میں ظہور رکھتا ہے۔ اسی طرح سے جملہ شرطیہ کا ظہور کیا ہے۔ اور دوسرا جو مباحث ہے وہ مباحث عقلیہ ہے۔ مباحث عقلیہ میں پوری جو گفتگو ہے ان لوازمات احکام کے بارے میں ہوتی ہے، وہ جو احکام ہے جن کو ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی جو دلیلیں ہیں وہ دلیل لفظی نہیں ہے بلکہ کیا ہے، دلیل لبی ہے، دلیل عقلی ہے، تو بھی ہم ان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ مثلا ایک حکم شرعی اور حکم عقلی کے درمیان کوئی ملازمہ ہونا بھی ضروری ہے، یا مثلا اگر کوئی چیز واجب ہو جاتی ہے تو کیا اس کے مقدمے کو بھی انجام دینا ضروری ہے۔ اور تیسری جو بحث ہے وہ مباحث حجت ہے۔ مباحث حجت میں ہم دلیلوں کی حجیت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، ظواہر کی حجت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ مثلا خبر واحد اگر حجت ہے تو اس کی حجت پر کون سی دلیل دلالت کرتی ہے۔ اور جو لاسٹ جو مبحث ہے وہ ہے مبحث اصول عملیہ۔ عملیہ سے مراد ہماری یہ ہے کہ جب مجتہد کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، کوئی آیت قرآنی اس کو نہیں ملتی، کوئی صحیح حدیث اس کو ملتی نہیں ہے، تو مقام عمل میں رفع تحیر کے لیے جو اصول وضع ہوئے ہیں ان اصولوں کو اصول عملیہ کہا جاتا ہے۔ یعنی جب کوئی دلیل اجتہادی نہ ملے تو مجتہد جن اصولوں کی طرف رجوع کرتا ہے ان اصولوں کو اصول لفظیہ کہا جاتا ہے۔ اب ہم عبارت کی طرف جاتے ہیں۔ تقسیم ابحاثہ، تنقسم مباحث هذا العلم الى 4 اقسام۔ تنقسم مباحث هذا العلم الى 4 اقسام۔ یہ جو علم ہے، علم اصول کے جو مباحث ہے، یہ مباحث تقسیم ہوتے ہیں 4 قسموں کی طرح۔ پہلی قسم کیا ہے؟ مباحث الالفاظ، یہ مباحث الفاظ، تبحث عن مدالیل الالفاظ، الفاظ کے مدلولات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، یا وظواہرها، اور ظواہر الفاظ کے بارے میں بھی گفتگو ہوتی ہے، من جہت عامۃ، لیکن یہ جو قید لگائی من جہت عامہ وہ اس اعتبار سے ہے کہ ہم کسی خاص کتاب کے ظواہر یا کسی خاص کتاب کے مدلول کے بارے میں گفتگو نہیں کریں گے، بلکہ ہماری جو گفتگو ہوگی ایک جنرل ڈسکشن ہم کریں گے۔ یعنی مثلا صیغہ امر ہے تو صیغہ امر سے مراد یہاں پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو وہ صیغہ امر نہیں ہے کہ جو فقط قرآن میں موجود ہے، بلکہ ہم مطلقاً گفتگو کریں گے کہ جہاں جہاں پر صیغہ امر موجود ہو تو وہ صیغہ امر کس چیز پر دلالت کرتا ہے، چاہے وہ صیغہ قرآن میں موجود ہو، چاہے وہ روایات میں آپ کو ملے یا کہیں اور آپ کو نظر آئیں۔ غیر البحث عن ظواہر صیغۃ افعال فی الوجوب، مثلا بحث کرتے ہیں کہ صیغہ افعال جو ہے وجوب میں ظہور رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔
وظہور النہی فی الحرمتی، اگر کہیں پر نہیں آئی ہوئی ہے تو کیا یہ نہیں حرمت میں ظہور رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، ونحو ذالک، اسی طرح سے بہت سارے اور باتیں ہیں موجود ہے یہاں پر۔ اور دوسرا جو مبحث ہے المباحث العقلیہ، دوسری جو قسم ہے وہ مباحث عقلیہ ہے، وہی ما تبحث، مباحث عقلیہ وہ ہے جو بحث کرتے ہیں عن لوازم الاحکام فی انفسها، ذات احکام کی جو لوازمات ہیں ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اگر ایک چیز اگر واجب ہے تو اس شے کے واجب ہونے کا تقاضا کیا ہے، اس کا لازمہ کیا ہے، کیا اس کی ضد حرام ہے، کیا اس کا مقدمے کو بھی انجام دینا ضروری ہے، ان کو کہتے ہیں لوازم احکام۔ لو لم تکن تلک الاحکام مدلولۃ للفظ، اگرچہ وہ احکام کسی لفظ کا مدلول نہ بھی ہو، یعنی اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ احکام کو جو ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دو طریقے سے ہم احکام کو ثابت کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات ادلہ یا لفظیہ سے ثابت کرتے ہیں، جیسے کہ صیغہ افعال ہے، مثلا ظہور النہی وغیرہ ہے۔ بعض اوقات احکام کو ہم ثابت کرتے ہیں تو دلیل لبی سے ثابت کرتے ہیں، دلیل عقلی کے ذریعے ثابت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو حکم جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں لوازم احکام، یہ مطلق ہے، یہ وہ احکام جن کو ہم ادلہ لفظیہ سے ثابت کرتے ہیں وہ بھی شامل ہے، اور وہ احکام جن کو ہم ادلہ عقلیہ سے ثابت کرتے ہیں وہ بھی شامل ہے۔ کالبحث عن الملازمۃ بین حکم العقل و حکم الشرعی، جیسے کہ حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان کوئی ملازمہ ہے یا نہیں ہے۔ وکالبحث عن استلزام وجوب الشیء لوجوب مقدمتہ، یا مثلا بحث کرتے ہیں کیا کسی شے کا واجب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا جو مقدمہ ہے وہ بھی واجب ہو۔ المعروف هذا البحث باسم مقدمۃ الواجب، یہ جو بحث ہے معروف اور مشہور ہے کس سے؟ مقدمہ واجب کے نام سے۔ اسی طرح سے وکالبحث عن استلزام وجوب الشیء لحرمت ضدہ، مثلا بحث کرنا کس چیز کا، اگر کوئی چیز واجب ہے تو اس کے واجب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی ضد حرام ہے۔ المعروف باسم مسئلۃ الضد، جیسے کہ اس مسئلے کا جو معروف جو نام ہے، مشہور جو نام ہے، وہ مسئلہ ضد ہے۔ وکالبحث عن جواز اجتماع الامر والنہی، ایک ہی مسئلے میں ایک ہی مسئلے کے بارے میں امر بھی ہو اور اسی مسئلے کے بارے میں نہیں بھی ہو، کیا یہ پاسبل ہے، وغیرہ ذالک، اس طرح سے اور دیگر بہت ساری باتیں ہیں۔ اور تیسری جو قسم ہے وہ کیا ہے؟ مباحث الحجتی، وہی ما یبحث فیہا عن الحجیت والدلیلیت، ان مباحث حجت سے مراد وہ ہے کہ جس میں بحث کی جاتی ہے کہ حجیت اور دلیلیت کے بارے میں، ایک ہے دلیل ایک ہے دلیلیت، یعنی اس دلیل کی دلیلیت کے بارے میں۔ مثلا کالبحث عن حجت الخبر واحد، مثلا خبر واحد کی حجیت کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اگر ایک روایت، ایک حدیث مبارک جو ہے ایک شخص کے توسط سے ہم تک اگر پہنچ جاتی ہے جس کو خبر واحد کہا جاتا ہے، یا وہ خبر جو کہ تواتر کے حد تک نہ ہو اس کو خبر واحد کہا جاتا ہے، کیا وہ خبر واحد ہمارے لیے حجت ہے؟ کیا اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے؟ اسی طرح سے وہ حجیت الظواہر، مثلا ظواہر قرآن حجت ہے یا حجت نہیں ہے، وہ حجیت ظواہر الکتاب، وہ حجیت سنت، سنت کی حجت کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ وہ کل اجماع، مثلا اجماع کی حجیت کے بارے میں، والعقل وما الی ذلک۔ چوتھی قسم کیا ہے؟ مباحث الاصول العملیتی، مباحث اصول عملیہ ہے، وہی تبحث عن مرجع المجتہد، ان اصولوں کے بارے میں، ان قواعد کے بارے میں بحث یہ مباحث اصولیہ کرتے ہیں کہ جن کی طرف مجتہد رجوع کرتا ہے عند فقدان الدلیل الاجتہادی، دلیل اجتہادی اس کے پاس موجود نہ ہو۔ کالبحث عن اصل البراءۃ والاحتیاط والاستصحاب والنحو، مثلا اصل تخیر وغیرہ۔ فمقاصد الکتاب اذن اربعۃ، بس کتاب کے جو بنیادی جو مقاصد ہیں وہ چار ہیں۔ وَلَهُ خاتمۃ، اور اس کا آخر میں ایک خاتمہ بھی ہے۔ تبحث، یہ خاتمہ بحث کرتا ہے عن تعارض الادلۃ، ادلہ میں جو تعارض ہے، مثلا دو دلیلوں میں اگر ٹکراؤ ہو تو اس وقت ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک دلیل کہہ رہے واجب ہے، دوسری دلیل کہہ رہے واجب نہیں ہے، ایک دلیل کہہ رہے حرام ہے، دوسری دلیل کہہ رہے حرام نہیں ہے۔ وتسمى مباحث التعادل والتراجح۔ الکتاب یقع فی 5 اجزاء انشاءاللہ تعالی، پس اس کتاب کے 5 اجزاء ہوں گے۔ وقبل الشروع لا بد من مقدمۃ، فرماتے ہیں کہ ان مقاصد میں داخل ہونے سے پہلے کہ ایک مقدمے کے بارے میں گفتگو کرنا ضروری ہے کہ یبحث فیہا، اس مقدمے میں بحث کی جائے گی عن جملۃ من المباحث اللغویۃ، مباحث لغویہ کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ التي لم يستوفي البحث عنها في العلوم الادبیۃ، کہ جن مباحث کے بارے میں صحیح سے علوم ادب میں، ادب کی جو کتابیں ہیں ان میں صحیح سے بحث نہیں ہوئی ہے، یا جتنا حق بنتا تھا اتنی بحثیں وہاں پر ہوئی نہیں ہے۔ او لم یبحث عنها، یا بحث کی ہی نہیں ہے۔ آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے
کہ ہر علم کے لیے کوئی خاص موضوع ہو، اس کے لیے کوئی خاص نام ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شے جو اس علم کا جو مقصد اور ہدف میں شریک ہو، ہر وہ شے جس کے ذریعے ہم اس علم کے مقصد کو حاصل کر سکتے ہوں، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے اس علم میں ان کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے، چاہے اس کا کوئی خاص نام نہ بھی ہو۔ اور دوسری بات، عوارض ذاتیہ کے بارے میں ہم نے گفتگو کی، اور صاحب کتاب نے فرمایا کہ عوارض ذاتیہ کے بارے میں ہی گفتگو ہو، جیسا کہ منطقین کا نظریہ، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے کہ علم اصول پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، تو ہم نے کہا علم اصول کا بنیادی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں صلاحیت پیدا ہو کہ کس طرح سے ادلہ سے احکام کو استنباط کیا جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ علم اصول میں 4 مباحث ہوں گے۔ آخر میں فرمایا ان مباحث میں داخل ہونے سے پہلے ہم ایک مقدمے کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آخر میں یہ سوالات آپ اپنے ذہن میں رکھیں، ہر علم میں کیا کسی خاص موضوع کے بارے میں گفتگو کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے عوارض ذاتیہ سے کیا مراد ہے، واضح کریں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ علم اصول پڑھنے کا کیا فائدہ ہے۔ چوتھا سوال ہمارا یہ ہے کہ علم اصول میں کتنے مباحث موجود ہیں جن کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو، تو آپ کومنٹس میں اپنے سوالات آپ جو ہے پیش کر سکتے۔ اس کے علاوہ آپ اگر کوئی سجیشن دینا چاہیں، کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں، تو آپ کو موسٹ ویلکم کہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔